ترکی میں زلزلہ آتا ہے، زلزلے سے جو نقصانات ہوتے ہیں ہم نے اپنی ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھے، خدمت فاؤنڈیشن کو ہم نے سب سے آگے آگے دیکھا ہے۔ ایسے ہی ترکی میں بھی جب یہ گئے، ان کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھا، خدمت فاؤنڈیشن کو تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ 6 فروری کو 7.8 شدت کا زلزلہ جب آتا ہے، 7.8 ریکٹر اسکیل تھا، تو وہ صبح 4 بجے کے قریب آیا، اور دوپہر 1:15 بجے کے قریب یعنی 9 گھنٹے کے بعد 7.5 شدت کا ریکٹر اسکیل پر ایک اور زلزلہ آیا۔ لیول 4 کی ایمرجنسی ڈکلیئر کی تھی۔ آرمی کے ٹروپس وہاں پر موجود تھے، ریسکیو 112 2 کی ٹیمیں وہاں پر موجود تھیں۔ ایئرپورٹس پر بائی روڈ جو فیسیلیٹیشن دی تھی، فری ٹکٹنگ تھی ان کے لیے، فری موبلائزیشن تھی۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان سٹوریز کے ساتھ میں آپ کا میزبان طلحہ حضران نارو حاضر خدمت۔ ناظرین، ترکی میں زلزلہ آتا ہے، زلزلے سے جو نقصانات ہوتے ہیں ہم نے اپنی ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھے، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ پاکستان سے مختلف ٹیمز جو ہیں وہ ترکی میں موجود ہیں، اور ترکی میں جو لوگ اس وقت افیکٹڈ ہیں، جو مکانات جن کے گر گئے ہیں، ان کے اندر جو پھنسے ہیں، ان کے اندر کافی ان کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں۔ ان کے اندر ایک بہت بڑا نام ظاہر ہے آرمی کے ساتھ ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کا بھی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے پاکستان میں، جب بھی کوئی بھی آفت آئی ہے پاکستان پہ تو الخدمت فاؤنڈیشن کو ہم نے سب سے آگے آگے دیکھا ہے۔ ایسے ہی ترکی میں بھی جب یہ گئے، وہاں کی حکومت نے بھی جب ان کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھا، اسپیشل جو وہاں کے صدر صاحب ہیں ترکی کے، ان کی جانب سے الخدمت فاؤنڈیشن کو تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ ہمارے ساتھ کرام الحق سبحانی صاحب موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ترکی میں جا کر وہاں لوگوں کی مدد کی پاکستان میں تو کرتے رہتے ہیں، تو وہاں پر کیا حالات تھے اس وقت اور اب تک کیا حکومت ان کے لیے کر رہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد بھی اور اپریشیٹ بھی ہم کرتے ہیں اپنی ٹیم کی جانب سے۔ اچھا یہ بتائیں، پاکستان میں تو ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، ترکی میں کس طرح تک کیسے رسائی ہوئی، کیسے وہاں تک پہنچے؟ بہت شکریہ طلحہ عدنان صاحب۔ 6 فروری کو 7.8 شدت کا زلزلہ جب آتا ہے، ظاہر ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے جب یہ خبر پہنچتی ہے تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے ہماری ہائر مینجمنٹ کو بھی اور والنٹیئرس کو بھی یہ بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اس شدت کے زلزلے کے بعد وہاں پر کیا ممکنہ حالات ہوں گے۔ تو ان حالات کا ادراک کرتے ہوئے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب نے 6 فروری ہی کو 11 بجے اپنی سینٹرل مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ کال کی اور حالات کا ادراک کرتے ہوئے فوری طور پر وہاں پہ ریلیف کی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ اور 7 فروری کو الخدمت فاؤنڈیشن کے نائب صدر محترم میاں عبدالشکور صاحب فزیکلی ترکی میں موجود تھے تاکہ حالات کا بغور جائزہ بھی لیں، اور ظاہر کہ فوری طور پر جو بھی ممکنہ اقدامات ہو سکتے ہیں انسانی فلاح کے نقطہ نظر سے، تو ان اقدامات کو بلا تاخیر جو ہے وہ بروقت اقدامات جو ہیں وہ کیے جا سکیں۔ 7 فروری کو جب نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن میاں عبدالشکور صاحب وہاں پہ استنبول پہنچے تو وہاں پہ افاد جو کہ وہاں کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا بہت ہی افیکٹو ادارہ ہے، ان کے ساتھ میٹنگ کی۔ وہاں کی جو NGO سرکل کی بڑی آرگنائزیشن تھی IHH ہیرات اور دیگر آرگنائزیشن، ان کے ساتھ کولیبریشن کے نتیجے میں انہیں بھی الخدمت فاؤنڈیشن کی ریسکیو اینڈ ریسرچ کے حوالے سے جو اسٹرینتھ ہے اس کا بخوبی اندازہ تھا، کیونکہ 2005 کا زلزلہ ہو شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر کا، 2008 کا زیارت میں آنے والا زلزلہ اور 2013 میں جو اوران کا زلزلہ آیا، تو ظاہر ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے عملی طور پر اس پہ بہت ساری خدمات سر انجام دی۔ پھر فلڈ کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی ایک پہچان ریسکیو اینڈ ریلیف کے حوالے سے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے الخدمت فاؤنڈیشن کو ہمیشہ کہ انہوں نے مشکل کی گھڑی میں شکار جو دوست ہوتے ہیں، ہم وطن ہوتے ہیں، ان کی فوری طور پر مدد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جاپان میں بھی جب سونامی آیا تو اس میں بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے ریلیف کی سرگرمیوں میں تو بہت سارے ممالک میں جا کر کام کیا تھا، تو لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ انہیں الخدمت فاؤنڈیشن کی اسٹرینتھ کا اندازہ تھا، اور الخدمت فاؤنڈیشن کی بھی یہ خواہش تھی کہ اگر ہم عملاً سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں کوئی ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ لہٰذا 7 تاریخ کو یہ طے پایا، اور پاکستان میں جو ترکیہ کا ٹکا ادارہ ہے ان کی کولیبریشن کے ساتھ فوری طور پر الخدمت فاؤنڈیشن کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم جو ہے اپنے اکوپمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ترکیہ کے لیے تیاری کا آغاز کیا، اور 9 تاریخ کو عملاً جو ہے 47 رکنی ڈیلیگیشن جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا وہ یہاں سے ترکیہ سے روانہ ہوا۔ پھر ادنا سے الخدمت فاؤنڈیشن نے افاد نے جس جگہ اور جہاں الخدمت فاؤنڈیشن کو کی خدمات لینا چاہیے، الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ خوشی سے یہ اظہار کرتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک جس جگہ جب اور جہاں جو بھی خدمات کے لیے انہوں نے ہم سے تقاضا کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر سرخرو کیا۔ عملاً الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے پاکستانی قوم کی نمائندگی کی، انسانیت کے ناطے سے ہم وہاں پر پہنچے، اور انسانی خدمت کے نقطہ نظر سے ہم نے جو بھی ہمارے لیے انسانی بساط میں ممکن تھا وہاں پر یہ خدمت انجام دی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستانی قوم میں خدمت کا جو جذبہ ہے، آگے بڑھ کر لوگوں کو تھامنے کا، عملاً مدد کرنے کا
کا جو جذبہ ہے یہ بہت ہی جو ہے ایک یونیک اور ایک بہت ہی ایک شاندار بات ہے پاکستانی قوم میں. تو اس جو انسانی جذبہ ہے مدد کا، تو اس کا اظہار وہاں پر ہماری الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے جگہ جگہ کیا. راؤنڈ دا کلاک اویلیبل رہے. بہت سارے ممالک کے ساتھ ریسکیو اینڈ سرچ کی ٹیمیں وہاں پر پہنچی ہوئی تھیں، وہ اپنے اپنے ایریے میں کام کر رہی تھیں. لیکن وہاں کی افات نے اور وہاں کی انتظامیہ نے جس چیز کو خاص طور پر الخدمت فاؤنڈیشن کے پیرائی میں اکنالج کیا وہ یہ تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی ٹیمیں راؤنڈ دا کلاک اویلیبل رہتی تھی ان کے لیے. جب اور جہاں انہیں ضرورت پڑتی تھی الخدمت فاؤنڈیشن کی عملہ ٹیمیں پہنچتی تھیں اور اپنی خدمات سر انجام دیتی تھیں. آپ یوں اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ لوگوں کے لیے کتنے مشکل حالات تھے کہ -5 اور -6 شدید سردی کا موسم تھا، اور ان حالات میں ریسکیو کی تمام ٹیموں میں بھی کام کیا اور عوام نے بھی ظاہر ہے کہ اس میں بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ المناک سانے کو جو ہے وہ سہا. جس وقت ہم وہاں پر موجود تھے اور آج کی ڈیٹ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا بڑا سانیہ تھا کہ 50,000 سے زائد جو ہیں وہ تو شہادتیں صرف ترکیہ میں ہوئی ہیں اور شام میں 8,000 کے قریب شہادتیں ہیں. اس طرح سے 1,20,000 سے لوگ جو ہیں وہ زائد انجرڈ ہیں. فوری طور پر جو ایک بہت ہی شاندار کام کیا کہ وہاں پر جو پاکستانی طلبہ موجود تھے ان کو فوراً آرگنائز کیا اور ریلیف کی سرگرمیوں کے نقطہ نظر سے میڈیکل ریلیف کے حوالے سے ان تمام طلبہ نے بھرپور طور پر وہاں پر کام کیا. اور یا جو جہاں جو بھی خدمات ہو سکتی تھیں تو پاکستانی طلبہ نے وہاں پر یہ بڑی خدمات الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے سر انجام دیں. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مختلف آفات جب بھی آئیں پاکستان میں الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنی خدمات کا سر انجام دی. انہی خدمات کو دیکھتے ہوئے اسپیشل ترکی کی فرمائش پر الخدمت فاؤنڈیشن کی ٹیم وہاں پر پہنچی ہے. تو حکومت کی جانب سے جتنی بھی ریسکیو کی ٹیم ریسکیو 1122 بھی وہاں پہ موجود تھی، آربی بھی موجود تھی، الخدمت بھی موجود تھی، تو وہاں کی حکومت کی جانب سے کیا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا اور وہاں کی عوام کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا جو متاثر ہو چکے تھے زلزلے سے؟ یہاں پر جا کر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ سینٹرلائز جو آفات کا ادارہ تھا اور وہاں پہ حکومت نے فوری طور پر ظاہر کے جو نقصانات کا اندازہ کرتے ہوئے لیول 4 کی ایمرجنسی ڈکلیئر کی تھی. اور افاد نے وہاں پر جس تندہی کے ساتھ، افیکٹونیس کے ساتھ اور فوری طور پر بروقت اقدامات کیے وہ بہت ہی قابل تعریف اور قابل تحسین تھے. وہ ہمیں ایریا ایلوکیٹ کرتے تھے، جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا کہ آرمی کے ٹروپس وہاں پر موجود تھے، ریسکیو 1122 کی ٹیمیں وہاں پر موجود تھیں اور دنیا سے بہت سارے ممالک سے ٹیمیں موجود تھیں جہاں پہ وہ ظاہر ہے کہ سرچ اینڈ ریسکیو کا کام کر رہے تھے. تو لیکن وہ بہت ہی آرگنائزڈ مینر میں ایریا ایلوکیٹ کیے ہوئے تھے اور بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ وہ جو ہے وہاں پر سرچ اینڈ ریسکیو کا آپریشن جو ہے وہ تیزی سے جاری تھا. صبح ایک منظر ہوتا تھا اور شام کو اس علاقے میں دوسرا منظر ہوتا تھا. اور عوام کی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے ایئرپورٹس پر بائی روڈ جو فیسیلیٹیشن دی تھی، فری ٹکٹنگ تھی ان کے لیے، فری موبلائزیشن تھی جو ان کے انجرڈ تھے یا وہاں پہ جو نقل مکانی کرنا چاہتے تھے. شدید سردی کا موسم تھا اور ترکی میں تو خاص طور پہ بھی نقصان بھی اس لیے شاید بہت زیادہ ہوا کہ وہاں پہ 5, 7 اور 8, 9 منزلہ عمارتیں جو ہیں وہ زمین بوس ہوئی تھی. اور ظاہر ہے کہ جو زمین بوس نہیں تھی تو وہ اتنی ڈیمیج تھی کہ لوگ اس کے اندر رہنا جو ہے حکومت کی طرف سے بھی انہیں پابندی تھی کہ ان کے اندر نہ رہا جائے. کیونکہ جب 6 فروری کا زلزلہ پہلا زلزلہ آیا 7.8 ریکٹر اسکیل تھا تو وہ صبح 4:15 بجے کے قریب آیا اور دوپہر 1:15 بجے کے قریب یعنی 9 گھنٹے کے بعد 7.5 شدت کا ریکٹر اسکیل پر ایک اور زلزلہ آیا، جس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ جو نقصانات ہیں وہ مزید بڑھ گئے. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب اس شدت کا زلزلہ آتا ہے تو پھر تیزی کے ساتھ آفٹر شاکس کا بھی جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہر 2-4 گھنٹے کے بعد آفٹر شاکس وہاں پر آتے تھے تو جو بلڈنگیں انٹیکٹ تھیں کسی طور پر بھی تو لیکن ظاہر ہے وہ دوبارہ لرزتی تھی. تو ظاہر ہے کہ اس عالم میں وہ جو موجود بلڈنگ بھی تھی تو وہاں پہ افراد نہیں رہ رہے. لیکن وہاں کی حکومت نے اس حوالے سے چیزوں کو بہت ہی اچھے انداز میں آرگنائز کیا ہوا تھا. 2005, 2008 اور 2013 کی جو لرننگ تھی وہ ہماری وہاں پر بہت کام آئی. جو رضاکار تھے وہاں پہ انہوں نے بہت ہی شاندار خدمات سر انجام دی. ایک اور بات کا میں تذکرہ کرتا چلوں کہ جہاں جب ظاہر ہے کہ کسی ایک جگہ سے بھی کسی الائیو پرسن کو نکالا جاتا تھا تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ ہر طرف ایک امید اور آس بنتی تھی کہ ان کے بھی پیارے اللہ کرے کہ وہ زندہ نکلیں. لیکن جہاں جب ظاہر ہے کہ کسی شہید کی ڈیڈ باڈی کو ریکور کیا جاتا تھا تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ ہر طرف ایک افسردگی کا عالم ہوتا تھا. لیکن جو ڈیڈ باڈیز کو ریکور کرتے تھے تو جو الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کا ایک بہت یونیک فیچر وہاں کے لوگوں نے اس کو بہت فیل کیا، جسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. تو ڈیڈ باڈیز کو ریکور کرنے کے بعد فیملیز کے ساتھ دلجوئی کا کام، تعزیت کا کام، تو اس سے وہ ایک ریلیف فیل کرتے تھے کہ جی یہ ظاہر ہے کہ پاکستان سے آئے ہوئے بھائی ہمارے اس مشکل کی گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. مشیت الہی ہے، ایک بڑا سانیہ ہوا ہے، ان کے پیارے ان سے بچھڑ گئے ہیں. لیکن ان سارے حالات میں ہم جنازے کا ہماری ٹیمیں ان کے ساتھ اہتمام کرتی تھی اگر ممکن ہوتا تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار، ان کی دلجوئی، ان کی غم گساری میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا احساس. پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے دوست بھائی جو ہیں وہ اس مشکل کی گھڑی میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے آپ لوگوں نے پاکستان میں جو افات تھی ان کے اندر خدمات انجام دی،
وہاں جا کر بھی کیا, تو کیا فرق محسوس آپ لوگوں نے کیا؟ ظاہر ہے ریسکیو ٹیمز کو بھی پاکستان میں ظاہر ہے جب وہ ریسکیوز کر رہی تھیں مختلف موقعوں پر تو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا, یا کیونکہ حکومت بھی شامل ہوتی ہے, حکومت بھی ساتھ مدد کر رہی ہوتی ہے, لیکن کچھ مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے وہاں جا کر فیل کیا کہ یہاں پر تو ایسی مشکلات یا ایسی رکاوٹیں نہیں ہیں, ہماری حکومت کو بہتر کرنی چاہیے. اگر حکومت کو کوئی مشورہ آپ دینا چاہیں. بس ایک تو گزارش ہے, ہم نے واپس آ کر بھی پی ڈی ایم میں کے ہائی آفیشلس کے ساتھ بھی میٹنگ کی, اور ہماری یہ ادروائز بھی یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ سینٹرلائز چیزوں کو سسٹم کو کرنے کے لیے حکومت اپنا کردار ادا کرے, جو کہ ترکی میں ہمیں بہت افیکٹو طور پہ نظر آیا کہ حکومتی مشینری نے, حکومتی اداروں نے اپنا جو رول سینٹرلائز کرنے کا کام تھا وہ بھرپور طریقے سے سر انجام دیا, اور دنیا بھر سے مشکل کے اس وقت میں جہاں سے جو مدد مل سکتی تھی انہوں نے فوری طور پر اپنی عوام کے لیے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے وہ مدد فوری طور پر حاصل کی. حکومت کے ساتھ ساتھ جو عام عوام ہوتی ہے, ہمارے ہاں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اپنوں سے ہی ہم محفوظ نہیں. ہم اگر ایکسیڈنٹ بھی رستے پہ دیکھتے ہیں تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اگر کسی عورت کو شدید زخمی ہے تو وہ لوگ ہاتھ سے کڑے بھی اتار کے لے جاتے ہیں. تو وہاں کی جو عوام تھی ان کا وہاں پہ ان کی اپنے جو لوگ متاثر تھے ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ بس جیسے آپ نے تو تذکرہ کیا جی, پاکستان میں بھی جب ظاہر کس طرح سے ڈیزاسٹر آتے ہیں تو دونوں طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ کڑے بھی اتار کے لے جاتے ہیں, اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں, اور اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ جو ہے انسان ہی انسان کی مدد کے لیے آتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہے یہ حالیہ اگر فلڈ کی بھی بات کریں, جو 2022 کا فلڈ آیا تو بہت بڑا فلڈ تھا, تو 3.5 کروڑ کے قریب آبادی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. 3 صوبے متاثر ہوئے ہیں, خاص طور پر بلوچستان, ساؤتھ پنجاب اور سندھ شدید طور پر متاثر ہوا ہے. لیکن یہ بھی ہمارے عوام ہی نے آگے بڑھ کر ان افراد کی مدد کی ہے. عملاً الخدمت فاؤنڈیشن نے ریسکیو اینڈ ریلیف میں کم و بیش 10 ارب روپے کا کام کیا, تو یہ عوام ہی کا تعاون تھا. اور ظاہر ہے کہ پھر ریہیبلیٹیشن کے فیز میں 5 ارب کا کام کیا, تو یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی, لیکن یہ ظاہر ہے کہ عوام ہی نے آگے بڑھ کر دی. تو کچھ کمزوریاں ہماری قوم میں بھی ہیں اور بہت زیادہ خوبیاں بھی ہیں, لیکن وہاں پہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ظاہر ہے کہ یہ نسبتاً اس چیز کا احساس کہ جو لوگوں کی امانت ہے, مثلا ہم نے دیکھا کہ قیمتی زیورات ہیں, پلازے گرے ہوئے ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ جو شاپس تھیں وہ اسی حالت میں تھیں, کیش ہے تو جگہ جگہ ایک بڑی تعداد میں کیش ہے, لیکن ظاہر ہے کہ عوام کی طرف سے بھی اور ریسکیو ریلیف کی ٹیموں کی طرف سے بھی کوئی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھتا تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ ڈیولپڈ کنٹری ہے اس والے سے, تو اس میں ان کی یہ خوبیاں بھی ہم نے دیکھی. اگر کھانا تقسیم ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق صرف کھانا لیا, لالچ کو مظاہرہ نہیں انہوں نے کیا کہ 2 وقت کا کھانا 1 وقت میں لے لے, 3 وقت کا کھانا لے لے. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس وقت کو ایک احسن انداز میں گزارا. پاکستان میں بعض اوقات یہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ بعض لوگ ذرا زیادہ اوور کلیور بن کے کچھ چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بڑے پیمانے پہ ہمیں یہاں بھی بہت ساری خوبیاں نظر آتی ہیں. خاص طور پہ ڈونر اینڈ پہ جو انسانی ہمدردی کا جذبہ یہاں بھی نظر آتا ہے, وہ بہت ہی ظاہر قابل تحسین ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جی ناظرین, بالکل الخدمت فاؤنڈیشن میں ہم موجود تھے. اکرام اللہ سبحانی صاحب کی گفتگو بھی کر رہے تھے. آپ نے جانا یہ وہ فاؤنڈیشن ہے, یہ وہ شخصیت ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہر ہے پاکستان میں جب آفات آتی ہیں تو ظاہر ہے یہ آگے آگے تو ہوتے ہیں, لیکن جب بیرون ملک جب دوسرے لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو وہ فرمائش پر ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں آ کر ہمارے ملک میں اپنی خدمات دیں, اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ریسکیو کیا جائے. اور انہی ریسکیو کی اور انہی اپنی جو انہوں نے خدمات وہاں پر جو ادا کی, انہیں کی بدولت انہوں نے پاکستان کا نام جو ہے پوری دنیا میں روشن کیا, اور تمغہ حسن کارکردگی جو ہیں وہ لے کر پاکستان آ گئے. میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد الحادران کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.